ان سب کو ہم اپنی بسوں کے ذریعے یہاں سے انٹرنیشنل بارڈر افغانستان پر بھجوائیں گے۔ یہاں پہ جتنے لوگوں کو رکھا گیا ہے ان کو بالکل مہمانوں کی طرح رکھا جا رہا ہے، ان کے رہائش کے لیے بندوبست کیا گیا ہے، 3 ٹائم کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، ہیلتھ کیمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے، ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پورا اپنا سیکیورٹی کا سیٹ اپ بھی ہے کہ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی تصویریں بھی بن جاتی ہیں، باقی بھی ساری ایسی چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہمارے افغان لوگ اس طرح کے آ رہے ہیں ان کا ایک یہ تھا کہ جی ہمیں زیادہ تر یہ لوگ ہماری تصویریں نہ بنائیں، خواتین کی تصویریں نہ بنائیں۔ اس وجہ سے ہم نے تھوڑا میڈیا کو بھی اس کے اندر ڈسکریج کیا ہے کہ وہ لوگ بار بار اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے خواتین کی اور لوگوں کی تصویریں نہ بنائیں۔ تو بہرحال یہ لوگ جو یہاں پہ بھی آ جائے ہیں یہ بھی مطمئن ہے، کل صبح یہاں سے ہماری بسیں جائیں گی اور جو ان کو آگے لے جائیں گی۔ 117 کے قریب جہلم میں ہیں اور 14 یہاں پہ ہیں، اسی طرح 73 چکوال میں ہیں اور 216 کے قریب اٹک میں لوگ آج آ چکے ہیں۔ اور آج چونکہ پولیس کے اوپر کافی اس کے لیے متحرک ہے، کارروائی کر رہی ہے۔ آج شام تک انشاءاللہ کافی لوگ آ جائیں گے۔ ریپیٹ کیجیے گا وہ جو ڈیٹا آپ نے بتایا مختلف ڈسٹرکٹس۔ اس میں 14 لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ابھی تک، 117 جہلم میں ہے، 239 یا 40 کے قریب اٹک میں ہے۔ تو اس طرح آج شام تک میکسیمم لوگ آ جائیں گے، جن کا کل صبح ہم نے ارینج کیا ہوا ہے کہ کل صبح ہم ان کو یہاں سے بسوں پہ بٹھائیں گے اور 9 بجے کے قریب یہ دریائے سندھ کراس کر کے KPK میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے پھر KPK کی پولیس ان کو اسکارٹ کر کے انٹرنیشنل بارڈر تک لے کے جائے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہاں پہ افغانیوں کی ایک بہت بڑی بھرمار ہے، یہاں کے دائیں بائیں کے جو علاقے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک 14 آدمی جو ہے ریکور ہوئے ہیں؟ یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ پولیس فیلڈ کے اندر موو کر رہی ہے اور ہم نے اپنے لوکل گورنمنٹ اور سیکٹری یونین کونسل کے ذریعے بھی سارا ریکارڈ اس کا پورا مرتب کرایا ہے، جتنے ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں اور ڈویژن میں غیر ملکی لوگ ہیں اور ان میں جس طرح جو لیگل ہیں انلیگل ہیں اسی انداز سے وہ ڈیٹا اسی طرح CTD نے بھی اپنا بنا لیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات ہمارے ان سینٹرز کے اوپر آنے سے ڈر رہے تھے، حالانکہ یہ ان کے لیے بیسیکلی ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے۔ جو بھی انلیگل لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ہم ان کے خلاف کوئی ایسے پرچے وغیرہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے، یہاں سے ان کو بڑے آرام سے ہم اپنی اچھی بسوں کے اندر بٹھا کے باعزت طریقے سے ان کو واپس روانہ کر رہے ہیں۔ کب تک واپس ان کو بھیجا جائے گا؟ کوئی ٹائم؟ یہ دیکھیں جب تک یہ سارا ہمارا ڈیٹا مکمل نہیں ہو پاتا، چاہے اس میں 10 دن لگیں 15 دن لگیں جتنے بھی لگیں گے، تب تک یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا۔ کمشنر صاحب، ایسا لگتا ہے کہ جو غیر ملکیوں کا ڈیٹا ہے اس میں کنفیوژن ہے، انتظامیہ ایک ڈیٹا دے رہی ہے، پولیس کوئی ڈیٹا دے رہی ہے۔ پہلے DC صاحب نے کہا کہ 12,000 ہے پنڈی میں، آپ نے کہا 40,000 ہے، ایک فگر آیا 24,000۔ کیا کوئی ہیلپ لائن ہے؟ لوگ رابطہ کریں، بھئی ہمارا ایشو ہے، ہمیں دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو پولیس کی کارکردگی ہے گزشتہ روز سے، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا، سینئر پولیس افسران کہیں فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں کو بازاروں سے شاہراہوں سے اٹھا کر یہاں لایا جا رہا ہے، یہاں پہ پتہ چل رہا ہے جی ان کے تو کارڈز ہیں، کارڈ ہولڈرز کو چھوڑ دیا۔ کمشنر اور DC اور AC اگر آ سکتے ہیں تو پولیس جس نے مین آپریشن کرنا ہے ظاہر آپ کو اسسٹ کریں، وہ مرال ہی نہیں ہائی ہو رہا۔ پولیس جو ماتحت ہے ان کا، اس میں دیکھیں پولیس اور انتظامیہ ایک ہی ٹیم ہے، ایک ہی ہمارا مشن ہے۔ کل میں اور RPO ہم اٹک بھی گئے ہیں، ہم نے حضروں والا سینٹر بھی دیکھے ہیں، یہاں پہ بھی ہم اکٹھے آئے تھے۔ فیلڈ کے اندر پولیس کام کر رہی ہے، وہ لوگوں کو جو انلیگل ہیں ان کو اٹھا کے یہاں ہولڈنگ سینٹر تک لا رہی ہے، یہاں سے ہم آگے ان کو ڈسپیچ کرتے جائیں گے۔ باقی اس میں ڈیٹے میں واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ کنفیوژن ہے۔ ہمارے بہت سارے جو کیمپس ہیں، جو افغان کا اپنا ایک کیمپوں کے اندر ریکارڈ بنایا گیا ہے افغان کمشنریٹ کا، اس کے پاس بھی اپنا ریکارڈ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انلیگل طریقے سے آئے ہیں جن کا کہیں پراپر ریکارڈ نہیں ہے۔ بہت ساری افغان بستیاں ایسی ہیں کہ جیسے کوئی ایک بندہ آیا ہے، اس نے اپنا کارڈ بنوایا ہے، آگے اس کے 5-6 بچے ہیں، ان کے کوئی کارڈ شارڈ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے ریکارڈ کے اندر کافی کنفیوژن ہے، لیکن اب CTD اور ہمارے ایون جو سیکٹری یونین کونسلز ہیں یہ پورا ڈیٹا مرتب کر رہے ہیں۔ ہمارا اس ڈویژن کا ابھی تک ایون جو سیکٹری یونین کونسلز ہیں انہوں نے 63,000 لوگوں کا ڈیٹا ابھی تک مرتب کر لیا ہے۔ تو یہ اب سارا ڈیٹا بھی کمپائل ہو رہا ہے، اس کے اندر لیگل انلیگل اور جن کے کارڈ انویلڈ ہیں وہ سارے اب کلیئر ہو جائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو جرائم پیشہ افراد تھے جن کی لسٹ بھی بنی ہوئی، کچھ پرچے ہوئے ہیں، وہ اس کے کتنے لوگ ہیں جو اب روپوش ہو چکے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ ایک اور سوال لے لیں یا سکتے
कमिश्नर साहब ये फरमाइएगा कि रावलपिंडी से अब तक कितने ऐसे गैर मुल्की हैं जो रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं, उनकी फिगर क्या है? दोनों का डाटा दीजिए। ये मुझे डीसी साहब ने बताया है कि यहाँ से जो इनके पास अपने कितने लोग रज़ाकाराना जा चुके हैं। तकरीबन नहीं इधर से नहीं, स्टेशन से नहीं, वैसे तकरीबन 700 से 1000 के हाँ, 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जो रज़ाकाराना यहाँ से जा चुके हैं। और जराइम पेशा अफराद का डाटा है जो ये उनके खिलाफ। देखिए यहाँ से बहुत सारे अफगानी जो इलीगल आए हुए थे, यहाँ जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी हैं इन्होंने उनको गनमैन बना के रखा हुआ था। कई इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर मोर्चे बना के ये बैठे हुए थे, लोगों पे कब्जे कर रहे थे। पिछले साल 26 के करीब जो मर्डर हुए हैं वो इसी तरह इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों में इन गनमैनों के ज़रिए हुए हैं। तो इनके ऊपर भी पुलिस ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। अब जिस तरीके से ये सारे इलीगल अफगान और ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इससे यकीनन क्राइम में भी बेहतरी आएगी। सर डेडलाइन 31 तारीख। अब मजीद रावलपिंडी इंतजामिया को कितना टाइम चाहिए होगा कि इस पे जो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद, ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जब तक सारे लोग रिपैट्रिएट नहीं होते तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। इस पे महीना भी लग सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक हाइप है कि सर अफगानी जो हैं इनके ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिर्फ अफगानी नहीं बाकी गैर मुल्की जो हैं उनके ऊपर भी ऑपरेशन किया जा रहा है और उन्हें भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ा जाए। क्या ज़िली सतह पर भी इस पर इक़दाम हो रहे हैं? ये डायरेक्शन गवर्नमेंट की इसी तरह ही आई है, लेकिन चूंकि मेजर चंक जो है वो अफगानी लोगों का है जो इलीगल है, इसलिए उनका ये बार बार है। अदरवाइज ये सब के लिए एक ही कानून है कि बाकी भी अगर किसी मुल्क के लोग हैं तो वो भी इसी तरह वापस जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।